وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان کو کوڑے مارو۔ اب یہ کوڑے جو ہے جلد، یہ جلدہ یجلدو، یہ چونکہ جلد کا مطلب چمڑا ہوتا ہے، کھال ہوتی ہے، لہذا اس سے جلدہ یہ معنی یہ ہے کہ ان کو ایسی مار مارو، ایسی چیز مارو جس سے ان کے چمڑے کو ضرب پڑے، کھال کو نقصان ہو، کھال کو تکلیف ہو، جس کا اثر کھال تک پہنچے۔ اب اگر جس کوڑے کا، اچھا اس سے ایک اور بھی مراد دی ہے، چونکہ اس سے مراد چمڑا ہے، لہٰذا بہت سارے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ کوڑا چمڑے کا ہونا چاہیے، کوڑا چمڑے کا ہو اور اس سے مارنا چاہیے۔ اب وہ کوڑا کتنا مارنا ہے، کتنے زور سے مارنا ہے؟ اگر اتنے زور سے مارا جائے کہ اس کی جلد پھٹ جائے اور اس کا اثر اندر کے گوشت تک پہنچے اور ہڈیوں تک جا اس کا اثر پہنچے، تو اس کا مطلب ہے وہ کوڑے قرآن کا تقاضا نہیں ہے۔ قرآن کا تقاضا جو ہے وہ صرف وہ ہے جس کا اثر جلد تک پہنچے، اور اگر آپ جلد تک اثر پہنچنے والا کوڑا بھی ایک ہی جگہ پہ بار بار مارتے رہیں گے اور 100 دفعہ ماریں گے تو سکن تو پھٹ جائے گی۔ اور پھر خاص طور پہ جو آج کل جلاد تیار کیے جاتے ہیں کوڑے مارنے والے، ان کو باقاعدہ جو ہے وہ تیل شیل مل کے اور وہ کوڑا بنا کے وہ اپنا دور سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور ٹک ٹکی پہ چڑھا کے اس کو مارتا ہے، تو وہ تو تیسرے چوتھے کوڑے پہ اس کی جلد پھٹ جاتی۔ یہ قرآن کا تقاضا نہیں ہے۔ قرآن کا تقاضا صرف یہ ہے اس کو سزا دینی، نازک حصوں پہ نہیں مارنا، گناہ ہے نازک حصوں پہ، چہرے پہ نہیں مارنا، شرمگاہ پہ نہیں مارنا، جسم کے نازک حصوں پہ نہیں مارنا، اور اس کے علاوہ جو جلد ہے اس پر مارنا ہے۔ اس پر بھی یہ احتیاط رکھنی ہے کہ اس کا اثر صرف سکن تک پہنچے، اندر کے گوشت اور ہڈیوں تک اس کا اثر نہ پہنچے۔ اگر یہ اندر کے ہڈیوں تک گوشت پھٹ گیا اور اندر تک اس کا اثر پہنچا تو اس کا مطلب ہے آپ نے ظلم کیا ہے، یہ سزا نہیں دی۔ اسلام نے تو سزا رکھی تھی، اور پھر اس میں کم زیادہ بھی، یعنی جو کوڑے کی سختی ہے اس میں بھی، چونکہ آگے آ رہا ہے قذف کی سزا 80 کوڑے ہیں، اور اسی طرح شرابی کی سزا ہے 40 کوڑے ہیں۔ اب یہ مفسرین نے اور شارحین نے اور جو علماء اصولیین ہیں انہوں نے اس کا بھی فرق کیا ہے کہ جو شرابی کو سزا ملے گی اس کے کوڑے بہت نرم ہوں گے، اور جو بہتان لگانے والے کو سزا ملے گی وہ کوڑا اس سے ذرا اس کی سختی تھوڑی سی زیادہ ہوگی، اور جو بدکاری کرنے والے کو کوڑا پڑے گا اس کی سختی اور زیادہ ہوگی۔ یعنی یہ کوڑے سخت ہونے چاہیے، لیکن اتنے سخت نہیں ہونے چاہیے کہ یہ سکن پھاڑ کے رکھ دیں اور اگلا بندہ جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو جائے۔ ایسا کوڑا اسلام کا تقاضا نہیں۔ قرآن کا یہ جو حکم ہے فجلدو، یہ جو جلدہ ہے، یہ خود بتاتا ہے کہ اس کا تعلق سکن کے ساتھ ہے، چمڑے کے ساتھ۔ تو وہ چیز جو صرف چمڑے کو نقصان دے صرف وہ مارنی ہے، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز نہیں مار سکتے، اور کوڑا کہتے ہی اس کو ہیں جو سکن کو نقصان دے۔ کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کر دی، البکر بالبکر۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں نہ پکڑے ان دونوں کے بارے میں نرمی فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یعنی ان رافہ او رحمہ، رافت کا مطلب ہوتا ہے نرمی کرنا، شفقت کرنا، یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیں رحمت کرنا، مہربانی کرنا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کوڑے مارتے وقت جو ہے وہ تمہارے دل میں یہ آ جائے کہ چل یار بیچارہ آدمی ہے، بیچاری ہے، اس کو کیا کوڑے مارنے، دل میں آ جاتا ہے نا۔ فرمایا یہ اللہ کے دین کا حکم ہے، اس لیے مارنا ہے اس کو۔ کیوں مارنا ہے؟ ذاتی بدلہ نہیں لینا، ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ان کو مارنا ہے اللہ کے قانون کو، اللہ کی حد کو جاری کرنے کے لیے،
اور اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ ظاہر ہے کوڑا آپ کسی کو مار رہے ہوں گے یا کوئی کسی کو کوڑا لگتے دیکھ رہے ہوں گے تو دل میں نرمی تو آتی ہے، دل میں ترس تو آتا ہے. وہ جو ترس آتا ہے یہ ایک فطری امر ہے، اس سے انسان بچ نہیں سکتا. ہر شخص الا یہ کہ وہ انسان نہ ہو، اس کا دل جو ہے اس قدر پتھر ہوا ہو کہ وہ کسی کے بارے میں کوئی رحم اور رافت کا کوئی جذبہ نہ رکھتا ہو. لیکن عام انسان کسی کو دیکھ کر چاہے سزا مل رہی ہو، اس کو سزا ملتے دیکھ کر بھی دل میں ترس اور رحم کے جذبات آتے ہیں. وہ منع نہیں ہے. جو چیز منع ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس پر ترس کھا کے اللہ کا قانون اور اللہ کی جاری کردہ جو حد ہے اس پر عمل درآمد سے رک جاؤ. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر تم حدود جاری نہیں کرو گے نا تو یہ اصل میں معاملہ اس بندے کو یا اس بندی کو سزا دینے کا نہیں ہے، پورے معاشرے کی زندگی کا مسئلہ ہے، پورے معاشرے کو پاکیزہ کرنے کا معاملہ ہے. اس کو سزا دے کر، جیسے میں نے عرض کیا کہ شریعت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس کی سکن پھاڑ دو یا اس کی ہڈیاں توڑ دو یا اس کو ساری زندگی کے لیے معذور کر دو. شریعت کا تقاضا صرف ایسی سزا دینا ہے کہ معاشرے کو بھی عبرت ہو جائے. اور اسی لیے فرمایا آگے کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو تمہارے دل میں یہ نرمی نہیں آنی چاہیے کہ میں ان کو سزا نہ دوں، سزا دینی پڑے گی. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں سے ایک گروہ اس سزا کو دیکھے بھی، یعنی سر عام ہونے چاہیے، لوگ وہاں پہ کوئی نہ کوئی موجود ہونے چاہیے. اور طائفہ کتنا ہے؟ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ 1 سے لے کر 1000 تک. بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ 4 کم از کم ہونے چاہیے، اس لیے کہ 4 گواہ ہیں تو 4 تو کم از کم ان کو دیکھنے والے ہونے چاہیے. 4 لوگوں کے سامنے یا 1000 لوگوں کے سامنے یا ایک گروہ، طائفہ ایک چھوٹے گروہ کو کہتے ہیں، تو وہ گروہ انسانوں کا وہاں موجود ہونا چاہیے جو دیکھے. کیوں؟ تاکہ معاشرے کے اندر عبرت ہو کہ اگر کوئی بدکاری کا مرتکب پایا جائے گا تو اس کے ساتھ یہی حال ہوگا، اور عبرت ہوگی تو معاشرے کو پاکیزگی حاصل ہوگی. یہ ہے اصل مقصد. وگرنہ اگر حدود جاری کرنا، انسان اگر دلوں میں اپنی محبت اور ترس اور رحمت اور رافت کی وجہ سے لوگوں کو سزا دینا ہی چھوڑ دے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں آتا ہے کہ جناب اسلام کی نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ یہ جو قصاص لیتے ہو، جو سزاؤں کی ایک حدود میں سے ایک حد ہے، اس میں پورے معاشرے کی زندگی وابستہ ہے. تم قصاص میں ایک شخص کو قتل کر رہے ہو، بظاہر ایک شخص کی جان لے رہے ہو، لیکن اس کی جان لینے میں پورے معاشرے کی زندگی وابستہ ہے. لہذا پورے معاشرے کو اگر زندگی دینی ہے تو قاتل کو قتل کر دو. اگر قاتل کو زندہ چھوڑو گے تو پورے معاشرے کے لیے گویا تم موت کا سامان کر رہے ہو. جہاں بھی آپ جو مجرم ہے اس کو سزا نہیں دو گے تو آہستہ آہستہ جرم بڑھے گا. جہاں آپ سزا دو گے جرم ختم ہو جائے گا. ہم یہاں رونا روتے ہیں اپنا کہ یہ جو بر صغیر ہے، خاص طور پر یعنی پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان، یہاں پہ جرم بہت ہے. بلکہ ہم کہتے ہیں کہ کرپشن اتنی ہے کہ ہر سطح پہ کرپشن ہے. میں 2006 میں UAE گیا نا، پہلی دفعہ وہاں میں نے اتا پتہ کیا، پوچھا، میں نے کہا یہاں کرائم ریٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 0، جرم ہے کوئی نہیں. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ گاڑی اپنی سڑک کے کنارے کھڑی کر کے چلے جاؤ، بے شک لاک بھی نہ کرو، اس کو کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں چھیڑا گا. کمال ہے. پھر وہاں کے آبادی کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ تقریباً 70% جو ہیں فارنرز ہیں. مقامی آبادی صرف 30% ہے، باقی 70% باہر سے لوگ آئے ہیں. اور وہ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، جو وہاں آ کے یعنی رہ رہے ہیں، ان میں سے 90% بر صغیر سے آئے ہیں. 90% پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا سے آئے ہیں. تو میں حیران ہوا کہ یہ جو یہاں پہ مجرم ہیں اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر کرپشن ہے، وہ وہاں جا کے فرشتے کیسے بن گئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ وہاں جا کے کیسے
یعنی 2 گھنٹے کی مسافت آپ نے طے کی اور 2 گھنٹے بعد جہاز سے اترے اور وہاں فرشتے ہیں. یہاں مجرم ہیں وہاں فرشتے ہیں. یعنی وہی پاکستانی، وہی انڈین، وہی بنگلہ دیشی. حیران میں ہوا بہت. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہیں پہ انہی دنوں میں ایک منظر دکھایا جس سے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ فرق کیا ہے، یہ کیوں فرشتے بن گئے وہاں. کہ عشاء کی نماز ہم نے ایک شارجہ کی ایک مسجد میں پڑھی، تو وہاں جیسے یہاں لوگ اٹھ کے اپیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہی ایک بندے نے اپیل کی. اس نے یورین بیگ لگایا ہوا تھا اور اس نے اٹھ کے اپیل کی، میں بیمار ہوں اور یہ مجھے یورین بیگ لگا ہوا ہے، تو مجھے ظاہر ہے جس طرح یہاں اپیل ہوتی ہے کہ مجھے میری مدد کریں. اس نے بھی اپیل کی اور اپیل کر کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. میں سنتیں وغیرہ پڑھ کے باہر نکلا ہوں نا، تو اس کے ارد گرد لوگ کھڑے تھے اور امام صاحب بھی وہاں کھڑے تھے. امام صاحب وہاں پہ عام طور پہ ان کو جو درجہ حاصل ہوتا ہے VIP کا درجہ حاصل ہوتا ہے، تو امام صاحب بھی وہاں کھڑے تھے اور چند لوگ کھڑے. پتہ چلا کہ وہ آدمی مریض نہیں ہے، وہ جعلی، اس نے جعلی یورین بیگ لگایا ہوا ہے اور سارا کچھ جعلی تھا. وہ کسی نے پوچھا، پوچھ گچھ کی تو سمجھ آ گئی کہ یہ تو سب کچھ، یہ مریض ہے ہی نہیں. کسی نے پوچھا ہوگا نا کہ یہ یورین بیگ کس ہاسپٹل سے لگایا ہے، کہاں تمہارا علاج ہو رہا ہے، کچھ پوچھا ہوگا. وہ بہرحال ایکسپوز ہو گیا. تو اب وہاں پہ وہ کھڑے کھڑے امام صاحب نے پولیس کو فون کر دیا. تو تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی، یعنی میں بھی وہاں کھڑا تھا، پولیس آ گئی اور پولیس آئی ہے اور اس نے کچھ نہیں کہا. اس کو انہوں نے ایک تھوڑی سی بات ذرا سی امام صاحب سے کی اور ذرا سی اس لڑکے سے بات کی اور اس کو انہوں نے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. میرے ساتھ جو چند لڑکے تھے پاکستانی، ان میں سے ایک پاکستانی لڑکا تھا جو بڑا آگے بڑھ بڑھ کے امام صاحب سے بھی کوئی بات کر رہا تھا اور اس نے آگے بڑھ بڑھ کے پولیس والوں سے بھی کوئی بات کرنے کی کوشش کی. پولیس والوں نے تو خیر اس کی بات سنی کوئی نہیں. امام صاحب سے اس نے کوشش کی بات چات کرنے کی. جب وہ چلے گئے اس کو لے کے، تو وہ بڑا افسوس کر رہا تھا، اوہو یہ غلط ہو گیا، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا یار یہ غلط ہوا ہے، یہ پولیس والے. میں نے کہا کیا کریں گے اب اس کو؟ وہ کہتے کچھ بھی نہیں، آج رات رکھیں گے ان کو اور پوچھ گچھ کریں گے اور کل صبح سے پہلے اس کو جہاز پہ بٹھائیں گے اور پاکستان واپس بھیج دیں گے. اور اس کے، وہ پاکستانی تھا، پاکستان واپس بھیج دیں گے اور اس کے پاسپورٹ پہ پرماننٹ ایگزٹ لگا دیں گے، یہ ساری زندگی UAE داخل نہیں ہو سکے. تو میں نے کہا تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی؟ کہتا میں یہی مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ ذرا تپا مکی کر کے چھوڑ دیتے، اس نے اتنا بڑا جرم تو کیا کوئی نہیں تھا، تو 2-4 تھپڑ مار لیتے اس کو اور چھوڑ دیتے، تو ایسا بڑا جرم تو نہیں تھا. بس مجھے سمجھ آئی کہ یہ ہے فرق. میں نے کہا ہاں 2-4 تھپڑ لگا کے اس کو چھوڑ دیتے تاکہ وہ اگلی مسجد میں جا کے پھر یہی کام کر، تو جرم تو ختم نہ ہوتا. جرم ختم کرنے کے لیے جو رول آف لا ہے، جب آپ قانون کی عملداری یقینی بناؤ گے تو پھر جرم ختم ہوگا. اور قرآن نے یہی کہا ہے کہ سزائیں امپلیمنٹ کرو تاکہ معاشرے کو زندگی ملے. اور معاشرے کی زندگی ضروری ہے، اور معاشرے کی اگر زندگی نہیں ہوگا جرم پھیل جائے گا. اگر آپ سزائیں نہیں دیں گے تو جرم پھیل جائے گا، اور جرم پھیل جائے گا تو پھر آپ کے پاس وہ نقصان ہوگا آپ کو جو کبھی نقصان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لہٰذا فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. دیکھو اللہ کے دین کے بارے میں تمہیں کبھی بھی نرمی نہیں دل میں آنی چاہیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اچھا ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی، ذرا غور سے سن لیجئے گا، وہ اس مضمون کو اور واضح کرتی. جب اللہ کی حد نہیں آپ نے جاری کرنی، جب آپ نے قانون کی عملداری اور اسلامی قانون کی عملداری یقینی نہیں بنانی، تو پھر بھگتیں. پھر جو کچھ ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حد جس دھرتی پر، جس معاشرے پر ایک اللہ کی حد جاری ہو جائے نا، تو وہاں اتنی برکت ہوتی ہے کہ 40 دن بارش سے اتنی برکت نہیں ہوتی جتنی ایک حد جاری کرنے سے برکت ہوتی. برکتوں سے ہم خود محروم ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرو بات سنو، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، کہ بات سنو کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جب وہ 5 چیزوں میں تم مبتلا ہو جاؤ نا
تو پھر انتہائی خطرناک نتائج نکلیں گے۔ اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کبھی تم ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دعا بھی دے دی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم مبتلا ہو جاؤ، لیکن ساتھ ڈرا دیا۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، کسی قوم میں بے حیائی پھیل جائے، اللہ اکبر، کسی قوم میں بے حیائی پھیل جائے حتی یعلنوا بها، یہاں تک کہ وہ علانیہ طور پر بے حیائی پھیلانے لگے، کسی کو شرم ہی نہ رہے، ساری قوم بے شرم ہو جائے، بے حیا ہو جائے۔ اور اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہوگی، اللہ اکبر۔ مجھے تو موقع نہیں ملتا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ جو آج کل کے سارے تقریباً چینلز کے اوپر جو ڈرامے چل رہے ہیں نا، جتنی بے حیائی وہ پھیلا رہے ہیں شاید کوئی بے حیائی نہیں پھیلا رہا۔ جتنے محرم رشتے ہیں ان سارے رشتوں کو انہوں نے بے حیائی میں کنورٹ کر دیا ہے، اور محرم رشتوں کے ساتھ آپس میں تعلقات، اور باپ کا بیٹی کے ساتھ، سسر کا بہو کے ساتھ، ماموں کا بھانجی کے ساتھ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے وہاں پھر زنا جرم نہیں رہتا، یعنی کوئی بے حیائی ہر اس چیز کا نام ہے جس میں لوگوں کا اجتماعی شعور اس نہج پر پہنچ جائے کہ بدکاری جرم ہی نہ لگے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، کسی قوم میں بے حیائی پھیل جائے، اور اس قدر پھیل جائے کہ لوگ علانیہ وہ باتیں کرنے لگے، استغفر اللہ استغفر اللہ، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ طاعون جیسی بیماریاں پھیلا دیتا ہے، اور طاعون اکیلی بیماری نہیں، فرمایا والاوجاع، اور ایسی ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو کبھی انہوں نے ان کے اسلاف میں کبھی سنی نہیں تھی کہ ایسی بیماریاں ہوتی۔ کبھی کہتے ہیں کورونا آ گیا، کبھی کہتے ہیں کووڈ-19 آ گیا، کبھی سنا تھا، ابھی کہتے ہیں کوئی اور آنے والا ہے، اور کبھی روز ڈینگی آ گیا، اندازہ کریں، یہ کبھی نہیں سنا تھا۔ روز روز نئی نئی بیماریاں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی فرما گئے تھے کہ جب بے حیائیاں پھیلتی ہیں تو پھر اس طرح کی بیماریاں جو کبھی اسلاف میں لم تکن مدد فی اسلافہم الذین مضوا، جو اسلاف گزر گئے اس میں کبھی ایسی بیماریاں کبھی نہیں سنی تھی جو وہ آ جائیں۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمائی وَلَمْ يَنْقُضُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے، اس کے اندر یہ حرکت آ جائے کہ ناپ تول میں کمی کرنی، دیتے وقت کمی کرنی ہے، لیتے وقت زیادہ لینا ہے، الا اخذوا بالسنین، اس قوم پر اللہ قحط مسلط کر دیتا ہے، ان پر قحط سالی آتی ہے، وشدت المعونہ، اور ان کے اوپر جو مشقت، جو مختلف معاملات کی مشقت ہے وہ ان کے اوپر طاری کر دی جاتی ہے، وجور السلطان علیہم، اور ان کے اوپر ظالم حکمران اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے۔ اب دیکھتے جائیں ہم سے کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا نتائج ہمارے اوپر برآمد ہو رہے ہیں۔ تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ جاتے ہیں، جو قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ جاتی ہے اس کے ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے، إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرِ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو روک لیتا ہے۔ جو قوم زکوٰۃ دینا بند کرتی ہے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیتا ہے، اور فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اللہ اکبر، اگر زمین پر جاندار نہ ہوتے تو کبھی بارش ہوتی ہی نہ، ہمیشہ کے لیے بارش ختم ہو جاتی اگر جاندار نہ ہوتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی وجہ سے بارشیں کرنا شروع کر دی، یہ انسانوں کی وجہ سے نہیں کری، یہ جانوروں کی وجہ سے کی، اور جانوروں کی وجہ سے انسانوں کو بھی کچھ فائدہ ہو جاتا۔ اور چوتھی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ،
جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑنا شروع کر دیتی ہے، جو وعدے اللہ سے کیے تھے، جو وعدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، مسلمان ہو کر وعدہ کیا تھا اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، لیکن توڑ دیا عہد، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ باہر سے ان کے اوپر دشمن مسلط کر دے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی لے جائے گا، فاخذوا ما فی بعد ما فی ایدیہم، تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے تمہارے وسائل وہ بھی لے جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آخری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، جب ان کے جو حکمران ہیں وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جب قانون غیر اللہ کا ہوتا ہے، وہ اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے ہوتے، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے، فرمایا إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ ان کی باہمی لڑائیاں ڈال دیتا ہے، چل آپس میں لڑتے رہو، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہو، ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہو، تو بندہ خود خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے اور اپنے آپ خود مر جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو سزا دینے میں اللہ کے دین کے بارے میں تمہیں کوئی نرمی نہ پکڑے، اس لیے کہ پورا معاشرہ، پورے معاشرے کی زندگی سے وابستہ ہے، اور کوئی بھی اللہ کا قانون جو ہے اس کو کم معمولی نہیں سمجھنا، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں کوئی نرمی رکاوٹ نہ بنے، دل میں ترس اور رحم رکاوٹ نہ بنے اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب سزا امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ایک گروہ کو چاہیے کہ وہ آ کے دیکھے، ان کے مشاہدہ کرے تاکہ اس عبرت کا سامان۔ اچھا، اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ حد جو ہے نا، حد اس قانون کو کہتے ہیں جس کا جرم بھی نص میں بتا دیا گیا ہو، کتاب و سنت میں اس کا جرم بھی بتا دیا گیا ہو، اس کی سزا بھی مقرر کر دی، اس کو کہتے ہیں حد، اور جس کا جرم بتایا ہو، سزا مقرر نہ کی ہو، اور سزا کا تعین جج کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہو، قاضی کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہو، اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ اور کوئی بھی حد جب تک قاضی تک نہیں پہنچتی، جب تک وہ حد جاری نہیں ہوتی، اس سے پہلے پہلے آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ آپس میں معاملہ کر لیں، معاف کر لیں ایک دوسرے کو۔ بات سمجھ لیں ذرا، اگر آپ آپس میں مثلا کسی نے کسی کی چوری کی ہے تو آپ پہلے معافی دینی ہے تو پہلے ہی دے لیں، کوئی معاملہ بدکاری کا ہوا ہے تو جو آپس میں صلح کرنی ہے پہلے ہی کر لیں، لیکن جب قاضی کے پاس پہنچ گیا تو اس کے بعد نہ قاضی کو معاف کرنے کا اختیار ہے اور نہ ہی مدعی کو معاف کرنے کا اختیار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ تعافوا الحدود فیما بینکم، حدود کے کیس جتنے بھی ہوتے ہیں آپس میں نمٹا لیا کرو، لیکن اگر میرے پاس آ جاؤ گے فما بلغنی من حد، اگر میرے پاس کوئی حد کا کیس آ گیا فقد وجبا، تو وہ حد جاری کرنی واجب ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ اس حد کو جاری نہ کریں۔ ایک آدمی سویا ہوا تھا، اس نے اپنی بہت قیمتی چادر اپنے رکھی ہوئی تھی سر کے نیچے، اور کسی نے اس کو کھسکانے کی کوشش کی، چوری کرنے کی کوشش کی کہ بھئی سویا ہوا ہے میں اس کی چادر نکال لوں۔ وہ چادر نکال رہا تھا، کافی ساری نکال چکا تھا، تو اس کو آنکھ کھل گئی، اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اس کو۔ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، چادر قیمتی تھی اور اس حد سے زیادہ تھی، یعنی اس کی قیمت اس حد سے زیادہ تھی جس پر حد جاری ہو جاتی، اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ جب اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا تو اس کو بڑا ترس آیا، وہ جو مدعی تھا، جس کی چادر تھی، اس کو ترس آیا کہ یار چادر بھی یہ نہیں لے کے جا سکا اور میں اس کو معافی کر دیتا۔ تو اس نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو معاف کرتا ہوں، آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو معاف کرنا تھا نا تو پہلے ہی معاف کر دیتا۔ فلما بلغنی فی حد فقد وجب، جب کوئی حد کا کیس میرے پاس آ جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حد کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے سوائے ایک حد کے، اور وہ ہے قصاص۔ قصاص معاف کرنے کا اختیار بھی قاضی کے پاس اور جج کے پاس نہیں ہے۔ قصاص کی حد بھی معاف کرنے کا اختیار ورثاء کے پاس ہے۔ ورثاء اگر معاف کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں رحم کی اپیل ہوتی ہے نا صدر کو، یعنی یہاں سے لوور کورٹ سے فیصلہ آیا، پھر سیشن کورٹ پہ چلا گیا، پھر ہائی کورٹ پہ چلا گیا، پھر سپریم کورٹ پہ چلا، ساری اپیلیں خارج ہو گئی۔ پھر وہ کہتے ہیں رحم کی اپیل داخل کی ہوئی ہے صدر پاکستان کے پاس، اور وہ صدر اگر رحم کی اپیل قبول کر لے، منظور کر لے، تو اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ختم ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل غیر اسلامی طریقہ ہے۔ یہ صدر کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے رحم کرنے کا، اور کوئی رحم کی اپیل صدر کے پاس دینے کا کوئی اختیار۔ ہاں، رحم کی اپیل ورثاء کے پاس کی جا سکتی ہے۔ ورثاء کو اللہ کریم نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ قصاص کی حد معاف کر سکتے ہیں، اور اس اعتبار سے قصاص کی حد کا دیگر حدود کے ساتھ فرق ہے۔ باقی حدود کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ اگر شعور ڈیولپ ہو جائے کہ یہ حد تو جاری کرنی ہے، لیکن کوئی بھی معاملہ قاضی کے پاس یا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اتھارٹی تھے ان کے پاس نہ لے جایا جائے، تو باہمی طور پر تعافوا الحدود فیما بینکم، آپس میں معاملات جو ہیں وہ درست کر لیا کرو۔ صلح کرنی ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، تو کیس رپورٹ کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے۔ جب کیس رپورٹ ہو گیا فلما بلغنی من حد یا فما بلغنی من حد فقد وجب، پھر تو وہ لازمی ہو گیا، اس کے بعد وہ واپس نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ جو ہاتھ کاٹنے والا معاملہ تھا، جو بنو مخزوم کی عورت پکڑی گئی تھی، فاطمہ نامی عورت، اس نے چوری کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سفارشیں ہوئیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ تھا اس کو سفارش کے طور پر پیش کر دیا گیا۔ تو ساری سفارشوں کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اب نہیں معاف ہو سکتی، یہ جو معاملہ ہے یہ تو ایسا ہے کہ لو ان فاطمہ بنت محمد، وہ تو فاطمہ مخزومی ہے نا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی، اللہ اکبر، اگر وہ بھی چوری کرتی، لقطع محمد، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاتھ یدہا، اس کا ہاتھ کاٹ دیتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حد کا کوئی کیس رپورٹ ہو جائے تو اس کو روکنے کا اختیار ان کے پاس بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس لیے فرمایا کہ اللہ کا دین ہے، یہ آپ کے کوئی گھر کا معاملہ نہیں ہے، آپ کی مرضی کا معاملہ نہیں ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے معاملے میں تمہارے دلوں میں نرمی نہیں آنی چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر اس کو ایک گروہ کو دکھاؤ بھی، تاکہ پورے معاشرے میں ایک فضا بنے، لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب بدکاری کی وجہ سے سزا ملی تھی، اور آہستہ آہستہ لوگ جو ہے بدکاری کی باتیں کرنا بھی چھوڑ جائیں، کیونکہ بدکاری کی وجہ سے یہ سزا ملتی۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ یہ جو بدکار مرد ہوتا ہے وہ نکاح نہیں کرتا سوائے زانیہ عورت کے، بدکار عورت کے علاوہ وہ کسی سے نکاح نہیں کرتا، او مشرکۃ، یا پھر مشرکہ عورت سے، والزانیۃ، اور جو بدکار عورت ہوتی ہے، لا ينکحها، اس کے ساتھ بھی کوئی نکاح نہیں کرتا، الا زان، سوائے بدکار مرد کے، او مشرکن، یا پھر مشرک مرد کے، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ حرام کیا گیا ہے اہل ایمان کے اوپر۔
دل دہل نہیں جاتا یہ آیت سن کر؟ اللہ اکبر، کس قدر گھناؤنا جرم ہے کہ سارے معاشرے کے تعلقات ختم ہو گئے، اب بدکاروں کا بدکاروں سے تعلق رہ گیا اور کسی کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اب یہ ایک بیان ہے، یہ حکم نہیں ہے، یعنی یہ نہیں فرمایا گیا کہ بدکار آدمی، اگر یہ حکم ہوتا تو پھر تو معاملہ ویسے ہی ختم ہو جاتا۔ شکر ہے یہ ایک بیانیہ انداز ہے، الزانی لا ینکح الا زانیہ، بدکار مرد نہیں نکاح کرتا سوائے بدکار عورت کے، او مشرکہ یا پھر مشرکہ عورت سے، والزانیہ اور جو بدکار عورت ہے لا ینکحھا اس سے کوئی نکاح نہیں کرتا الا زان او مشرکن سوائے بدکار مرد کے اور مشرک کے، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ بات اہل ایمان پر حرام ہے۔ اس آیت کے دو مفہوم ہیں، ذرا غور سے سن لیجئے۔ ایک تو مفہوم یہ ہے، دیکھیں ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ اگر لازمی حقیقت ہوتی نا تو ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے بہت سارے ایسے مرد ہوتے ہیں جو بدکار ہوتے ہیں اور عفت مآب عورتوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہوتا ہے۔ بہت سارے مرد جو پاکیزہ مرد ہوتے ہیں لیکن ان کا نکاح جو ہے وہ کسی فاحشہ عورت کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے، ہم تو بہت دفعہ دیکھتے ہیں، دنیا میں ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کا پھر کیا معنی؟ اس آیت کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ وہ بدکار ہے تو بدکار عورت کے ساتھ کوئی پاک باز مرد نکاح کرنے کی ہمت کرتا ہی نہیں، وہ جرأت کرتا ہی نہیں جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ ہاں توبہ کر لے تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر وہ بدکار ہے اور اس کو معلوم ہے کہ مرد کو معلوم ہے کہ عورت بدکار ہے تو وہ اس سے نکاح نہیں کرتا۔ یہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور تو دیا ہوتا ہے۔ اسی طرح بدکار عورت ہے، اس کو پتہ ہو، مرد کو پتہ ہو کہ بدکار عورت ہے تو وہ نکاح نہیں کرتا، عورت کو پتہ ہو بدکار مرد ہے تو وہ اس سے نکاح نہیں کرتا۔ اہل ایمان یہ حرکت نہیں کرتے۔ ایک معنی تو یہ بالعموم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے، بعض صحابہ کرام نے، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے اور اس کے علاوہ بعض احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے، ابو داؤد نسائی کے اندر بھی، کہ بعض صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا کہ کسی بدکار عورت سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ ہم نکاح کر لیں؟ اجازت لی تھی، اجازت مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاص طور پہ ایک واقعہ، جو ایک صحابی تھے مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت تگڑے صحابی تھے اور بہت مجاہد تھے، اور مکہ سے بہت سارے جو مہاجر مسلمان تھے ان کو جو آ نہیں سکتے تھے ان کو وہاں سے نکال کے لاتے تھے۔ بعض اوقات جو بیڑیوں میں مسلمان جو ہیں وہ جکڑے ہوئے ہوتے ان کو وہاں سے اٹھا کے لاتے، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ مکہ جاتے تھے اور ایسے لوگ جو وہاں پھنسے ہوئے ہوتے تھے اہل ایمان ان کو وہاں سے اٹھا کے لے آتے، بیڑیاں کاٹ کے ان کو اٹھا کے، یعنی کتنا جان جوکھوں کا کام یہ کام کرتے تھے۔ تو ایک خاتون تھی، کوئی عناق نامی خاتون تھی جو بدکار اور یعنی بہت معروف فاحشہ عورت تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس کا نکاح جو ہے وہ مرثد بن ابی مرثد کے ساتھ ہو جائے، تو اس نے بہت دفعہ ان سے دوستی کرنے کی کوشش کی اور کہا بھی ان کو کہ میرے سے نکاح کر لو۔ تو جو وہ صحابی تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ کیا میں عناق سے شادی کر لوں؟ اس کا بایو ڈیٹا بتایا، اس طرح کی عورت ہے تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ تو اس پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا وہ بدکار عورتوں سے شادی نہیں کرتے، جب معلوم ہے کہ وہ بدکار ہے، معروف بدکارہ ہے، تو اس سے شادی نہیں کرتے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ پردے رکھتا ہے، کوئی اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو اور پھر بھی ان کا نکاح ہو جائے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو بات ہے وہ حرم ذلک علی المؤمنین، یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ کبھی یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ کسی سے کوئی بدکاری کی غلطی ہو اور ان کا آپس میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا، یہ عملاً خلاف حقیقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسے،
لیکن معروف معنوں میں جب کسی کو پتا ہو کہ فلاں بدکار ہے یا بدکارہ ہے تو اس کو اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا مفہوم اصل میں جو عام مفسرین نے اس کا دوسرا مفہوم لیا ہے وہی زیادہ درست محسوس ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں نکاح سے مراد نکاح نہیں ہے، زوجیت نہیں ہے، بلکہ نکاح سے مراد جماع ہے اور وہ بدکاری کا عمل ہے۔ تو اگر کوئی بدکار بدکاری کرتا ہے، چونکہ پیچھے سزا بدکاری کا ذکر ہے، بدکاری کی سزا کا ذکر ہے، لہذا بتایا جا رہا ہے کہ بدکاری جب کوئی بدکار کرتا ہے تو وہ بدکارہ عورت سے ہی کرے گا نا، اور بدکارہ عورت جب بدکاری کرے گی تو وہ بدکار مرد سے ہی کرے گی۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ بات مومنوں پر تو ویسے ہی حرام ہے، لہٰذا یہ تعلق کبھی بھی کسی سے قائم ہوتا ہے تو بدکار کا بدکارہ سے ہوتا ہے۔ البتہ مشرکہ کو درمیان میں شامل کیا، مشرک اور مشرکہ اس لیے شامل کیا کہ جس طرح مشرک اللہ کے حقوق میں کسی اور کو شامل کرتا ہے، اسی طرح بدکار مرد اور عورت بھی اپنے شوہر اور اپنے بیوی کے حقوق میں کسی اور کو شامل کرتا ہے۔ جیسے وہ ملاوٹ کرتا ہے ایسے یہ ملاوٹ کرتا ہے۔ یہ شرک اور زنا کی یہ ایک آپس میں ایک مشترکہ خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہٰذا یہی مفہوم اکثر لوگوں نے، اکثر مفسرین نے لیا ہے، اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی مسلمان جو اہل ایمان ہیں وہ تو بدکاری کا تعلق کسی سے قائم نہیں کرتے۔ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان پر تو یہ حرام ہے کہ وہ اس طرح کا تعلق رکھیں۔ باقی بدکار مرد اور بدکار عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ایک آخری بات جو اس آیت کے حوالے سے ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ ساری تمہید باندھی جا رہی ہے جو آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک واقع افک کا جو تذکرہ ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا ذکر کیا گیا، تو تمہید یہ باندھی جا رہی ہے کہ بدبختو جن لوگوں نے اس واقع افک کو اٹھایا، اس میں جو منافقین تھے اور کچھ 2-3 سادہ لوگ مسلمان تھے، ان کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پاکیزہ ہستی اور ان کی زوجہ محترمہ پاک دامن عفت مآب، اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی لوگوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں کوئی ناپاک عورت کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، عام مردوں عورتوں میں یہ ممکن نہیں ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی میں کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا یہ تمہیداً بات کی جا رہی ہے، اور جو واضح طور پر آیت نمبر 11 سے 26 تک بتایا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو بہتان لگا اس کی برات نازل کی گئی، اللہ نے قرآن کے آسمان سے اس کی برات نازل کی اور یہ بتایا کہ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنی بڑی جو ہے وہ ایک تہمت لگائی، اور اس تہمت کے اوپر تو تمہارے اوپر بہت زیادہ، تمہیں تو کوڑے لگنے چاہیے اور تمہیں مارنا چاہیے، اور کوڑے لگے پھر ان کو اس تہمت کے اوپر، اور اس کا پورا ضابطہ اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا